زید زمان، جو کہ زید حامد کے نام سے بھی مشہور ہے، آج کل نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ آج کا زید حامد یوسف علی قذاب کا چیلا ہے۔ یوسف قذاب گستاخ رسول اور بد کردار شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس جرم میں عدالت سے موت کی سزا پائی، اور جیل ہی میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مردار ہو کر جہنم رسید ہوا۔ زید حامد، جو کہ عدالتی کارروائی میں مکمل طور پہ یوسف قذاب کی پیروی کرتا رہا، آج پھر ایک نیا روپ دھار کر اپنے روحانی پیشوا اور ملعون قذاب اور دجال یوسف علی کا دفاع کرتا نظر آ رہا ہے۔ معصوم مسلمانوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے چند علماء اسلام کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان علماء اسلام نے یوسف قذاب کا دفاع کیا۔ انہی میں سے ایک بہت ہی جید عالم اسلام جناب حضرت مولانا مفتی غلام سرور قادری صاحب ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا مفتی غلام سرور قادری صاحب زید حامد اور یوسف قذاب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ حضرت زید حامد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اس وقت وفاقی شریعت بورڈ کے مشیر تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ دیوبندی اور بریلوی مسئلہ ہے، نہ کہ جھوٹی نبوت کے دعوے کا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے حق میں کبھی بیان نہیں دیا، کبھی میں نے دیوبندی بریلوی مسئلہ اس کو نہیں قرار دیا۔ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف قذاب کو جو عدالت نے موت کی سزا دی، ایسے نہیں دی ہوگی۔ عدالتیں ہماری بڑی تحقیق کرتی ہیں، جج جو ہوتے ہیں ان میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ محض کسی کے کہنے پر کسی کو موت کی سزا نہیں دے دیتے۔ ان کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ دجال ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ سزا کا حقدار ہے۔ لہذا یقیناً وہ دجال تھا، فریب کار تھا، مکار تھا۔ ہم نے کبھی اس کے حق میں نہ بیان دیا اور نہ کبھی دے سکتے ہیں۔ اس شیطان کو ہم شیطانی کہیں گے، کیونکہ میں نے اب اس کا یہ لیکچر سنا ہے، تو وہ شیطان ہے۔ اور جو زاہد وغیرہ کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی مکار ہے، وہ بھی فریب ہے طالب علموں کو، لوگوں کو، اس کو بھی پکڑ لینا چاہیے اور ایسے شخص بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جو ایسے قذاب کی ترجمانی کرتا پھر رہا ہے، اور اس کو پابند کروانا چاہیے، اس کو توبہ کروانا چاہیے۔ تو وہ اس کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو، کہ لوگوں کو وہ یوسف قذاب کے مرنے کے بعد پھر خود یوسف قذاب بن کر وہ اسی سلسلے کو آگے شروع کر رہا ہے۔ لہذا اس کی بھی باتیں نہ سنے کبھی بھی، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرے اور اس کو پابند کروائے، اور اس کے خلاف کارروائی کر ہونی چاہیے جو ایک جھوٹے مدعی نبوت کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ تو بہر صورت الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے نبی کی نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی اپنے آپ کو محمد، کہ میں وہی محمد ہوں اور میرے ماننے والے جو ہیں وہ صحابہ کا درجہ رکھتے ہیں، تو ایسا شخص مکار ہے، فریب ہے، واجب القتل ہے، اور اس کو عدالت کا سزائے موت دینا بلا شبہ درست ہے۔ حضرت، اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہو اور حکومت شہادتوں کے بعد اس کے کذب کو ثابت کر دے، اور 10 سال بعد اس کا ایک نام نہاد صحابی زید زمان اٹھ کر یہ کہے کہ یہ انصاف کا قتل تھا، اور ملک کے جید علماء بالخصوص بریلوی مکتبہ فکر اس کا حمایتی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ زاہد جو ہے یہ شیطان آدمی ہے، اور یہ اس کو اس کا صحابی کہنا یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ کی زبان سے کبھی زید کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ اس شیطان کا صحابی ہے۔ صحابی تو صرف حضور ہی کے صحابہ ہیں بس،
اور کسی کو آپ لفظ صحابی سے یاد ہی نہ کریں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس شیطان کا چیلا ہے۔ زاہد جو ہے یوسف شیطان کذاب کا چیلا ہے۔ علماء بریلی اہل سنت علماء نے کبھی اس شیطان کی حمایت نہیں کی، نہ کر سکتے ہیں۔ وہ کذاب تھا، اور کذاب کو جو اللہ تعالی نے سزا دی وہ واقعی اس کا وہ حقدار تھا۔ حضرت زید حامد کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ آخر تک اس یوسف کذاب کا دفاع کرتے رہے، اس کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے سے یہ بڑا شیطان آدمی ہے، ہمارے دفاع کو کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسے خبیث آدمی کا دفاع کریں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان ہے۔ تو اس شیطان کا دفاع تو شیطان ہی کرے گا، یہ مسلمان نہیں کرے گا اس کا دفاع۔ لہذا زید جو ہے یہ خود مکاری پھیلا رہا ہے، اور یہ اس زاہد کو عقل آنی چاہیے، اپنا ایمان بچائے، اور مرنا ہے اس کو اپنی موت یاد ہونی چاہیے، اور اجماع امت سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اجماع امت اسی پر ہے کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں کہے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ اس لیے اس کو اپنے کفر سے خود توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تمام شہادتوں کے بعد، اور جو ہے اس کے ہماری جتنی بھی جو قابل قدر جو جائزہ بان تھے، انہوں نے جتنی بھی اس کو اس فیصلے کو دیا کہ وہ کذاب تھا، تو یوسف جو زید حامد ہے ابھی تک اس بات پر مصر ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ اس کو پھنسایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو نبوت کا جہاں تک دعوے کا تعلق ہے، اس کے ظاہر ہے کہ عدالت کو جب تک یقین نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، عدالت اس وقت تک اس کو سزائے موت نہیں دے سکتی۔ تو عدالت نے جو کیس وہاں پر سامنے رکھا اور گواہیاں لیں، تو عدالت کو اطمینان ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور عدالت اس وقت تک اس کو سزائے نہیں دے سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لہذا میرے خیال میں اس نے یقیناً نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا، اور عدالت جو ہے وہ کسی کو سزائے موت ایسے نہیں دے سکتی۔ لہذا یوسف کذاب کو کی حمایت کرنا یہ اپنی جگہ پر گمراہ کن بات ہے۔ تو اس زاہد خبیث کو تو کسی جگہ سٹیج پر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس کو جوتے مار کر اس کو سیدھا کیا جائے۔ ایسے شخص جو ہے یہ فتنہ انگیز ہے اور فتنے اٹھا رہا ہے، اور ایسے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے بھی، کہ جس آدمی کو سزائے موت دی حکومت نے، عدالت نے، اس کا پرچار کرنا یہ خود جرم ہے، اور عدالت کی انسلٹ میں آتا ہے یہ۔ لہذا اس شخص کو ایسا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ حضرت زید حامد کے جو بیانات اکثر وہ نوجوان آج کل کافی اس کے جو ہے وہ باتوں میں دجل میں آگے ہیں، اس کو سننے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کہ اس کو سننا نہیں چاہیے، میں نے تو کہا اس کو تو جوتے مار کر اس کو سٹیج سے اتار دینا چاہیے، ایسے خبیث آدمی۔ اور جو لڑکے وڑکے یہاں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں وہ جاہل، ان پڑھ، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ دین کی تعلیم ہونی چاہیے، دین کی جب تک تعلیم نہ ہو وہ ہندو بھی بن سکتا ہے، عیسائی بھی بن سکتا ہے، سکھ بھی بن سکتا ہے۔ جس کو دین نہیں ہے، جس نے دین نہیں سیکھا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، جماعت کا ساتھ دو، یعنی میری امت کی بڑی جماعت، میری امت کی اکثریت کا، سواد اعظم کا جو راستہ، اس کو نہ چھوڑو۔ تو ہاں اسے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری امت جو ہے ان ایسے دجالوں کے خلاف ہے، تو ان کو بھی ایسے دجالوں کے خلاف ہونا چاہیے اور علماء کے پیچھے چلنا چاہیے۔